آج کل مغربی ممالک میں ایتھیزم کے خیالات کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے اور نوجوان مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے حضور کی خدمت میں سوال ہے کہ خدام الاحمدیہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ جو جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، وہاں سارے ایسے لوگ جب ہوں گے تو اثر تو ہوتا ہے نا اس کا۔ وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اپنے دوست اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، ابھی میں نے کہا نا اچھے اسٹوڈنٹ جو دوست ہیں ان سے رابطہ رکھو، جو برے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہی بات ہے۔ یہ تو حضرت مسلم صاحب کے زمانے سے ہی ہے۔ آپ نے بھی ایک جگہ فرمایا، میں پہلے بھی کئی جگہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک سکھ تھا، وہ اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھتا تھا، وہ آیا آپ کے پاس گائیڈنس لینے کے لیے، میرا اللہ تعالیٰ کے خیالات جو ہیں میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ جو لوگ کلاس میں بیٹھتا ہے نا یونیورسٹی میں یا کالج میں، وہ ایتھیسٹ لگتا ہے لڑکا، اس سے سیٹ بدلو اپنی۔ تو اس نے اپنی سیٹ چینج کی، 2-3 مہینے کے بعد آیا، کہتا ٹھیک ہے میں نے سیٹ بدلی، وہ واقعی تھا ایتھیسٹ، میں ٹھیک ہو گیا۔ خدا میں یہ روح پیدا کرنی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو ماننا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس لیے تلاش کرو کہ خدا تعالیٰ کیا کیا ہم پہ احسانات ہیں، کہ ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ لے کر آیا، ہمیں کیا کیا مواقع دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پیدا ہوئے تو کیا چیز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری ماں کے دل میں ڈالا، تمہاری پرورش کرے، تمہیں دودھ پلائے، تمہیں سنبھالے، تمہارے نیپز چینج کرے، تمہیں فیڈ کرے، اور اس کے بعد بڑے ہوئے، پھر ماں باپ دونوں نے تمہارے یونیفارم، کلودنگ، کھانا پینا سب کا خیال رکھا، ایجوکیشن کا خیال رکھا، تعلیم دلوائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ کہ یہ کہنا کہ اتفاق سے ہو گئے، اتفاق سے نہیں ہوئے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں پیدا کی ہوئی، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے یا مذہب کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے یہ موقع پیدا کر دیے تاکہ یہ بتائے کہ یہ کوئی طاقت ہے جو یہ سارا سسٹم جو ہے چلا رہی ہے دنیا کا۔ لیکن جو ایک مسلمان ہے، ایک احمدی ہے حقیقی، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دنیا کے ریوارڈ کے بعد اگلے جہان کا بھی ریوارڈ دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں صرف اس دنیا کی تلاش نہیں کرتے رہنا چاہیے، اگلا جہان بھی ہے جہاں دوسروں کو سزا ملے گی۔ یہاں تو ان کی محنت کا پھل ان کو مل جائے گا، لیکن اگلے جہان میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کے قریب آنا چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے ہمارے ماں باپ نے بڑا سوچ سمجھ کے اسلام اور احمدیت کو قبول کیا تھا، اور اسی کو ہمیں آگے چلانا چاہیے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ خود اپنے نمونے دکھاؤ۔ اگر عہدیدار جو ہیں، اب قائد جو ہے یا ناظم جو ہے، وہ منتظم جو ہے، وہ اس کے اپنا نمونہ نہیں ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا، یا نمازیں پڑھتا ہے جلدی جلدی چھوڑ دی، یا دعائیں نہیں کر رہا اپنے لوگوں کے لیے، مربی صاحب ہیں وہ دعائیں نہیں کر رہے ہیں، 2 نفل نہیں پڑھ رہے لوگوں کے لیے، تو نمونہ نہیں ہوگا ان کے سامنے۔ جب نمونہ قائم ہوگا تو وہ پھر کہیں گے ہاں یہ چیزیں، پھر اپنے قریب لاؤ، مجلسیں ہوں، سوال جواب ہوں، انٹریکشن ہونا چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے جس سے ان کے سوالوں کے جواب ملیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ تم جی جلسے پہ آ جاؤ، تم نے نمازیں پڑھنی ہے، تم نماز بتاؤ 5 نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، حاضری کتنی تھی تمہاری، یہ اس سے نہیں کام ہوگا۔ ہاں میٹنگ کریں، اس میں بجائے اس کی تقریر کر دیں، یوں ہونا چاہیے، دھواں دار تقریریں سارے کر لیتے ہیں، جلسوں پہ تقریریں کر دیتے ہیں، بہت ساری سن لیتے ہیں، کافی ہے۔ اب ان تقریروں کے اوپر ایک پروگرام بناؤ، اور ڈسکشن پروگرام ہو، انٹریکشن ہو آپس میں، سوال جواب ہوں، وہ ان کے جواب دیں مربی صاحب، قائد صاحب، تو پھر لوگوں کو تسلی بھی ہوگی، خدا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، خدا کو کیا فائدہ عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں عبادت کرنے کا، باوجود اس کے کہ اللہ کہتا ہے عبادت کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں، تم لوگ چیز کیا ہو، میرے سامنے تو ایک معمولی سے کیڑے کی طرح ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ اور یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں نا اس طرح، پھر بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس جو ہیں، شکوک جو ہیں، وہ دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ حضور۔